الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ کس لیے حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب القدر حضرات علماء کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، آپ حضرات نے الحمدللہ 25 سے زیادہ بیانات سنے، اور ان ننھے منھے طلباء کرام نے اپنا دل کھول کر آپ حضرات کے سامنے اپنا اظہار معافی ضمیر کیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا۔ یقیناً یہ مجلس بہت بابرکت ہے، اور اس مجلس میں تشریف لانے والے لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ یہ مجلس آقا کے دیوانوں کی مجلس ہے، یہ مجلس آقا کے پروانوں کی مجلس ہے، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے گلی کوچوں میں صرف بتیاں جلا کر، گلی کوچوں کو سجا کر، جھنڈیاں لگا کر عشق رسول منانے والے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم یہاں پر عشق رسول کی بات کرنے والے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ پیارے آقا کے ایک ایک فرمان پر اپنے جسم کے ٹکڑے لٹا دینے والے یہ پروانوں کی مجلس ہے، یہ ان عاشقوں کی مجلس ہے جو عاشق جنہوں نے عشق سیکھا ہے میدانوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، جنہوں نے عشق کرنا سیکھا ہے، جن کے عشق کی داستانیں ان داستانوں کے ساتھ جا کر ملتی ہیں۔ ہاں ایمان والو، جاؤ جا کر دیکھو، میدان احد سجا تھا، پیارے آقا
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تیر و تلوار چلائے گئے تھے۔ ہاں پیارے آقا کا چہرہ انور زخمی ہوا تھا، پیارے آقا کے چہرے مبارک سے خون کے قطرے ٹپک کر زمین پر گرے تھے۔ ہاں وہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم جن کے لیے ساری کائنات کو رب نے بنایا، جن کی خاطر ساری کائنات کو رب نے سجایا، لولا کلمہ خلقت الاخلاق، اگر پیارے آقا نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی، یہ رات دن نہ ہوتے، یہ آسمان و سورج نہ ہوتے، یہ چاند اور ستارے نہ ہوتے، یہ فلک نہ ہوتا، یہ عرش نہ ہوتا، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ چڑیوں کی چہچہاٹ نہ ہوتی، یہ پھولوں کی خوشبو نہ ہوتی، یہ دنیا کی رانائیاں نہ ہوتی، یہ چاندنیاں بھی مان پڑ جاتی، لیکن وہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا۔ لیکن ہاں ایمان والو، پیارے آقا میدان میں اتر کر آئے، اس پیارے آقا کے چہرے انور سے خون کے قطرے ٹپکے زمین پر آ کر گرے۔ خدا کی قسم آسمان بھی ہل گیا، زمین بھی تھرانے لگی کہ یہ کون سا ظلم ہو گیا۔ لیکن اس وقت عشق و جنون کی وہ داستانیں ایمان والوں کے سامنے آئی۔ ہاں ایمان والو، ایک زیاد بن سکن تھا جو پیارے آقا کے چہرے انور کی حفاظت کرتے کرتے زمین پر گر گیا۔ پیارے آقا کی زبان سے نکلا، وہ میرے یاروں مجھے بتاؤ، میرا زیاد مجھے نظر نہیں آتا، کہاں پر ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیے، کوئی سجکتا ہوا، کوئی کھسٹتا ہوا، کوئی اپنے سینے کے بر رینگتا ہوا، آپ کے قدموں کی طرف زخموں سے چور چور آ رہا ہے، وہ زیاد بن سکن ہے۔ اے پیارے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں۔ ہاں ایمان والو، یہ وہ عاشق تھے، وہ دیکھو ابو دجانہ ہے۔ وہ پیارو، وہ ابو دجانہ کون ہے؟ پیارے آقا کے سامنے اپنا سینہ لے کر کھڑا ہو گیا، جو تیر چلے گا وہ پیارے آقا کے سینے پر جا کر نہیں لگے گا، ابو دجانہ کے سینے پر لگے گا۔ اچانک جب وقت شہادت آیا، رب سے ملاقات کا وقت آیا، ابو دجانہ نے اپنا چہرہ پیارے آقا کی طرف کر لیا، اپنی پیٹھ پر تیر کھانے لگے۔ اے پیارے ابو دجانہ ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا دنیا سے جا رہا ہوں، پیارے آقا کے چہرے کی زیارت کرتا ہوا جانا۔ عظمت عاشقوں کی مجلس ہے۔ ارے یہ کیا سمجھتے ہیں ہم ان کو بیٹھ کر دھمکیاں دیں گے؟ ہم ان کو بیٹھ کر منتیں سماجتیں کریں گے؟ ہم دنیا سے کہیں گے کہ کوئی قانون پاس کرو کہ یہ لوگ ہمارے آقا کی حرمت کا خیال کریں، پیارے آقا کی گستاخیاں نہ کریں؟ UN کوئی قانون لے کر آئے، عالمی برادری کوئی قانون لے کر آئے کہ ان گستاخوں کو روکا جائے؟ نہیں مطالبہ کرتے ہم ان سے، اس لیے کہ ہم ان مطالبات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم وہ عاشق ہیں، ہم میدانوں میں آ کر مقابلہ کیا کرتے ہیں، میدانوں میں نکل کر ہم فیصلے لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے عشق سیکھا، سیدنا حمزہ سے سیکھا جنہوں نے عشق میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرا ڈالے۔ تم پیارے آقا کی گستاخیاں کر کے کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم نے پیارے آقا کی گستاخیاں کر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو کم کر دیا، ان کے مقام کو کم کر دیا؟ خدا کی قسم تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیارے آقا کی شان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے پیارے آقا تو وہ ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجتے ہیں، آسمان و زمین ان کے آنے کا جشن مناتے ہیں، پیارے آقا کی آمد ہو رہی ہے۔ ایمان والو دیکھو تو صحیح، دنیا کا نظام بدل رہا ہے، کیسر و کسرا کے محلات میں لرزے طاری ہیں، خشک کنویں سبز ہو چکے ہیں، آسمانوں کا نظام بھی بدل چکا ہے، زمین پر بھی فیصلے تبدیل ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ارے کون آنے والا ہے؟ وہ ایک کو ماننے والا آنے والا ہے، وہ ایک کی فریاد کو لانے والا آنے والا ہے، وہ ایک کے کلمے گنگنانے والا
آنے والا ہے، جو دنیا کو ایک کے ساتھ جوڑنے والا آنے والا ہے، وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ ذرا انتظار تو کرو۔ پھر وہ وقت کی گھڑیاں آ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لے آئے۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کسی نے آ کر چاند کو دیکھا، کسی نے پیارے آقا کے چہرے انور کو دیکھا، سب نے کہا چاند تو ماند پڑ گیا، سورج کی روشنیاں ماند پڑ گئی، ارے ایسا بچہ تو کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، یہ تو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے، ایسا بچہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اچانک ابو طالب عبد المطلب کی زبان سے نکلا، بچے کا نام محمد ہوگا۔ ارے محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد وہ ہے جس کی سارے تعریفیں کی جائیں گی، ہر طرف اس کی تعریف ہوگی۔ ہاں کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھنا، درخت کی چھاؤں میں جب پتوں کی سنسناہٹ ہوگی، تمہیں وہ پتے بھی محمد الرسول اللہ کے نغمے گنگناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی جنگلوں میں چلے جانا، چڑیوں کی چہچہٹ پہ کبھی جا کر غور کرنا، تمہیں چڑیاں بھی بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کے ترانے گاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جاؤ جا کر سمندروں پر کھڑے ہو جانا، تمہیں آپس میں ٹکراتی ہوئی موجوں سے صلو علیہ وآلہ کے ترانے سنائے جائیں گے، اس لیے کہ وہ محمد ہے، اس کی تعریفیں ہیں۔ ارے تعریف تو کسی کے آنے کے بعد کی جاتی ہے، لیکن قربان جو محمد پر، قربان جو محمد الرسول اللہ پر، جس کی تعریف تب سے ہو رہی ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ نعرہ عظمت حرمت جان قربان ہے، حرمت حرمت ہر کسی کی تعریف ہوگی، ہر نبی کی تعریف ہوگی، ہر آنے والے کی تعریف ہوگی، لیکن اس کے دنیا میں آنے کے بعد ہوگی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ کے آنے سے پہلے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب نے ایک وعدہ لیا، سب سے لیا، اپنے نبیوں سے لیا، اپنے فرشتوں سے لیا کہ تم محمد کی تعریف کرو گے، رب بھی محمد کی تعریف کرے گا، رب کے نبی بھی محمد کی تعریف کریں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کے فرشتے بھی محمد کی تعریف کریں گے، ہر طرف محمد کی تعریفیں ہوں گی، دنیا میں محمد محمد رہے گا، احمد رہے گا، رب کی تعریفوں والا رہے گا، اور جب محمد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، رب قیامت کے دن ان کو مقام محمود دے گا، تعریف والا مقام دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کی جائے، ہر طرف جن کی تعریف کے زمزمے ہوں، جن کی تعریف قرآن کرے، جن کی تعریف زمین کرے، جن کی تعریف آسمان کرے، ان پر کوئی کالا کتا بھونک جائے اور کہے کہ محمد الرسول اللہ کی شان نعوذ باللہ کم ہو گئی، ظالموں نہیں ہو سکتی، تم جس چراغ کو بجھانا چاہتے ہو نہیں بجھا سکتے، اس لیے کہ قرآن کی ایک ایک آیت محمد الرسول اللہ کی تعریف، دنیا کا ایک ایک ذرہ محمد الرسول اللہ کی تعریف کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہاں گستاخو، تم نے ہر دور میں اپنا انجام دیکھا ہے، ہر دور میں تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق دیکھے ہیں۔ ہاں ایمان والو، پیارے آقا کا دربار لگا ہے، محمد الرسول اللہ کا دربار لگا ہے۔ ایمان والو، ایمان کے کانوں کے ساتھ سننا، دل کے کانوں کے ساتھ سننا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک عورت ہے میری گستاخی کرتی ہے، میرے خلاف اشعار کہتی ہے، کوئی ہے جو جا کر اس کو مار کر آئے گا، کوئی ہے جو محمد الرسول اللہ کا دل جا کر خوش کر کے آئے گا۔ ایک نابینا
نابینا صحابی اٹھے اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے سہارا لیتے ہوئے رات کی تاریکی میں اس عورت کے گھر پہنچتے ہیں، کمرے میں جا کر ٹٹول ٹٹول کر اس عورت کا سر قلم کرتے ہیں، پیارے آقا کے دربار میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی تمنا پوری کر دی، اس کافرہ کا سر کاٹ کر آیا ہوں۔ پیارے آقا فرمانے لگے ایمان والو دیکھو اس کو کبھی نابینا مت کہنا، یہ بڑی آنکھوں والا ہے، یہ تو بڑا عاشق ہے، یہ تو بڑا عاشق ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ عاشقوں کی مجلس ہے جو عشق کرنا جانتے ہیں، جنہوں نے عشق کرنا صحابہ کرام سے سیکھا ہے، جنہوں نے عشق کرنا اس نبینا صحابی سے سیکھا ہے۔ ہاں ایمان والو یہی مرکز عثمان و علی ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ ہاں ایمان والو مدینہ طیبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ایمان والو کہاں چلے گئے جب پیارے آقا کے نام کو فٹ بالوں پر لکھ کر اچھالا گیا، تب یہیں پر عشق کرنے والے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 18-19 سال کا نوجوان وقاص شہید موجود تھا، کھڑا ہو گیا، رونے لگا کہ پیارے آقا کی حرمت کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دوں گا، مجھے خدا کی قسم وہ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یاد آنے لگا۔ پھر وہ وقت آیا کہ دنیا کی کسی ویران سڑک پر اس وقاص شہید کا جسم پڑا ہوا تھا، جس پر چھلی کر دیا گیا تھا، گولیاں مار مار کر ٹکڑے کر دیے گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا وہ وقاص شہید اپنے بازو ہمیشہ چڑھا کر رکھتا تھا، اس کے وہ بازو اسی طریقے سے سلامت تھے، اور الحمدللہ واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر گستاخوں کے تابوت اتر چکے تھے۔ انڈیا تیری گستاخوں کی موت آئی، وقاص شہید تیری شہادت کو، وقاص شہید تیری شہادت کو للکار ہے، للکار ہے۔ بات لمبی نہیں کرتا، ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ صرف آج کی اس مجلس میں زیادہ تر طلباء کرام بیٹھے ہیں اور باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، ایمان والو لوگ عشق منا رہے ہیں، لوگ پیارے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، ہم بھی پیارے آقا کے گنگنا رہے ہیں، پیارے آقا کے نغمے گنگنا رہے ہیں، رب سے ایسی موت مانگتے ہیں کہ ربا جب جسم سے جان جدا ہونے لگے، جب روح تیری طرف پرواز کرنے لگے، تب زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور پیارے آقا کے لیے درود و سلام ہو، خدا کی قسم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ایمان والو اس پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو، پیارے آقا رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر روئے، آپ کے قدمین مبارکین پہ ورم تک آ گیا، دعائیں کرتے رہے، کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ربا میری امت جہنم میں نہ جائے، میری امت کا کوئی فرد بے حیا نہ بنے، میری امت کا کوئی فرد بد کردار نہ بنے، میری امت کا کوئی فرد جہنم کی طرف نہ جائے۔ ایمان والو آج عشق و وفا کی مجلس ہے، آج عہد کرو اس بات کا کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھائے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل وہ دیکھ کر دکھ ہو۔ ہاں ایمان والو سچ کہتا ہوں، میں کن گستاخوں کو گالیاں دوں، میں کن گستاخوں کو
دھمکیاں دوں، میں کن گستاخوں کی گردنیں اڑانے کی بات کروں جب گستاخ گھر میں پیدا ہو گئے؟ ارے ظالموں، کوئی گستاخ واشنگٹن میں کھڑے ہو کے بکواس کرے گا، خدا کی قسم کوئی دیوانہ جا کر اس کا سر ضرور قلم کرے گا، اس پر رب کا قہر ضرور نازل ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں؟ اس طالب علم کا جو پیارے آقا کی حدیث پڑھتے ہوئے بدکاریاں کرے، بد نظریاں کرے، ٹیلی فونوں پر غیر محرم لڑکیوں سے بے حیا گفتگو کرے، میں اس ظالم کا کیا کروں کہ جس کے سینے میں حدیث ہو، جس کے سامنے بخاری شریف کھلی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو؟ بتاؤ اس نے پیارے آقا کا دل دکھایا یا نہیں دکھایا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اپنے موبائلوں پہ لڑکیوں سے گفتگو کرنے والوں، کل پیارے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے جب پیارے آقا کہیں گے کہ ظالموں وہ میری امت کی بچیاں تھیں جن کی عزتوں کے تم دشمن تھے؟ بتاؤ ان گستاخوں کا تو ہو جائے گا، وہ گستاخ تو اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن میں اور آپ قال اللہ قال رسول پڑھ کے پیارے آقا کا دل دکھانے والے حشر کے میدان میں کہاں پر جا کر پناہ لیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے طالب علموں، خدا کا واسطہ ہے ایمان والوں، باز آ جاؤ، پیارے آقا کا دل دکھانا چھوڑ دو، پیارے آقا کی سنتوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دو، بات بات پر پیارے آقا کے دین کی دجیاں بکھیرنا چھوڑ دو۔ وہ دیکھو گنبد خضرا سے تمہیں کیا آواز آ رہی ہے؟ وہ کبھی تم نے سوچا کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو کس کے لیے تھے؟ پیارے آقا کس کے لیے روئے تھے؟ خدا کی قسم وہ تیرے لیے اور میرے لیے روئے تھے۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، وہ جو شبنم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا، اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رحمت، امت کے لیے مشفق، امت کا درد رکھنے والے، ایمان والو مت پیارے آقا کا دل دکھاؤ، آ جاؤ پیارے آقا کی سنتوں کو، پیارے آقا کے طریقے کو، پیارے آقا کی ایک ایک سنت کو اپنے سر کا تاج بنا لو۔ مت مذاق اڑاؤ پیارے آقا کی سنتوں کا، مت مذاق بناؤ پیارے آقا کے دین کا، اس لیے کہ وہ گستاخیاں آج کری اس لیے رہے ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ پیارے آقا کے گستاخ بن گئے ہیں۔ جب ایک طالب علم اپنی داڑھی پر کینچی پھیرتا ہے، اس کو پیارے آقا کی سنت سے محبت نہیں ہوتی، میں کس امریکی سے جا کر شکوہ کروں کہ وہ میرے آقا کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا؟ ارے ہم بے غیرت ہو گئے، ہم راستے سے ہٹ گئے، ان ظالموں نے مذاق بنا ڈالا، ان ظالموں نے ہمارا قرآن جلا ڈالا، ان ظالموں نے پیارے آقا کے خاکے بنا ڈالے، ان ظالموں نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے ہوئے مہمانوں کے ٹکڑے کر کے سمندروں میں بہا ڈالے۔ کیا کوئی دل تڑپا؟ کیا کسی نے سوچا؟ کیا کوئی طالب علم تڑپا کہ کیا ہوا دن رات قال اللہ قال رسول پڑھنے والوں؟ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بچیوں کو اٹھا کر رسوا کر دیا گیا، کیا کسی دل میں کسک پیدا ہوئی؟ نہیں ہوئی ایمان والو، اللہ کا واسطہ ہے، آج عاشقوں کی مجلس ہے، آج عشق کی مجلس ہے، وفادار بن جاؤ پیارے آقا کے ساتھ، وفادار بن جاؤ محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ خدا کی قسم میں اور آپ وفادار بن گئے، ہمیں دنیا میں ماتم نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمارے پیارے آقا کی حرمت کا خیال کرو، لوگ مانیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر انگلیاں اٹھا سکے، آپ کی ناموس پر انگلیاں اٹھا سکے۔ فتوے آ گئے، واجب القتل ہیں، ہاں واجب القتل ہیں، جو گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے،
جب اس واجب القتل پر عمل کیا گیا الحمدللہ گستاخیاں رک گئی. جب وقاص جیسوں نے جا کر قربانیاں دی, جب عطا اللہ جیسوں نے جا کر قربانیاں دی, اپنا خون پیش کیا, اپنے ٹکڑے پیش کیے, زبانوں کو تالے لگ گئے, دنیا کی زبانیں بند ہو گئی, اور الحمدللہ پیغام پہنچ گیا کہ جو زبان بھی چلے گی وہ زبان کھینچ دی جائے گی, وہ زبان کاٹ دی جائے گی. ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا, نہیں چھوڑا جائے گا. عظیم معاویہ صاحب نظم پڑھ رہے تھے کہ ہم نشانوں پہ ہیں, ہم نشانوں پہ ہوں یا نہ ہوں ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے. ہاں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے نشانوں پہ ہے. الحمدللہ اب ہمارا بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ نشانوں پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کون ہے نشانے پہ؟ وہ نشانے پہ ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے تیر, ہمارے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے. ہم الحمدللہ ہماری تاریخ ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے ہم دعوے دار ہیں. اور پیارے آقا ہمیں سکھلا کر گئے تھے, پیارے آقا ہمیں فرما کر گئے تھے. ہاں ایمان والوں, مسجد نبوی شریف تھی, دو صحابی تھے, ایک تیر چلا رہا تھا, تیر چلا کر اس تیر کو ہدف پر مار کر جا کر دیکھا کرتے تھے کہ تیر نشانے پر لگا ہے یا نہیں لگا. دوسرے بوڑھے صحابی تھے, وہ بھی تیر چلا کر دیکھنے کے لیے جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ ایک نے فرمایا کہ میں تیر چلاتا ہوں اور پھر اپنے قدموں سے چل کر جاتا ہوں, اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جو شخص تیر چلائے گا اور اپنے ہدف کی طرف قدم بڑھائے گا, ہر قدم پر رب اس کو جنت دے گا, ہر قدم پر رب اس کو اجر دے گا. میں ایک ایک قدم پر رب کا اجر اور رب سے جنتیں لوٹ رہا ہوں. بوڑھے صحابی سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں تیر چلا رہا ہوں, بوڑھا ہو چکا ہوں, جا کر دیکھتا ہوں کہ میرا تیر ہدف پر لگا ہے یا نہیں لگا. اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا ایمان والو سنو, جس نے تیر چلانا سیکھا اور پھر وہ بھول گیا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں جا کر بنا. تو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ میرا تیر ہدف پر لگا ہے یا نہیں لگا. عاشق وہ بھی جو چل کر جا رہا ہے, عاشق وہ بھی جو اپنے معذوری کے عالم میں, بڑھاپے کے عالم میں جا کر دیکھ رہا ہے کہ میرا تیر ہدف پر لگا ہے یا نہیں لگا. تو پیارے آقا تو تیر دے کر گئے تھے, ہدف پر لگنے والے تیر دے کر گئے تھے, ہدف پر تیر مارنا سکھا کر گئے تھے. ایمان والو ہم بھول گئے, ہم تیر چلانا بھول گئے, ہم اپنے اہداف کو مارنا بھول گئے. لیکن الحمدللہ یہ دیوانوں کی مجلس ہے, میں بھول سکتا ہوں, آپ بھول سکتے ہیں, لیکن پیارے آقا کے دیوانے نہیں بھول سکتے. وہ دنیا کی سرحدوں کو بھی عبور کر جاتے ہیں, وہ دنیا کے پہاڑوں کو بھی روند کر نکل جاتے ہیں, وہ سمندروں کے سینے کو چیرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں ایمان والو, مرکز عثمان و علی میں جمع ہونے والوں, پیارے آقا کے عاشقوں سن لو, دنیا نے ربیع الاول میں بتیاں جلا کر, گھروں کو سجا کر, شہروں کو سلاجت سجا کر میلاد النبی منایا. ہم انشاءاللہ اپنے فدائین کو میدانوں میں اتار کر ان گستاخوں کی گردنیں اڑا کر آقا کا عشق منائیں گے انشاءاللہ. منانا ہے یا نہیں منانا؟ حضرت زیاد بن سکن کی طرح, حضرت ابو دجانہ کی طرح, پیارے آقا کے عاشقوں کی طرح, پیارے وقاص کی طرح, پیارے کاشف کی طرح پیارے آقا کا عشق منانا ہے یا نہیں منانا؟ ان سے فریاد کرنی ہے یا انتقام لینا ہے؟ انتقام لینا ہے.
انشاءاللہ ایسا انتقام لینا ہے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وقاص شہید، عطا اللہ شہید، عبد الرحمن شہید ایک راستہ متعین کر گئے، اس راستے پر چلنے والے آج بھی تیار ہیں۔ ہاں ایمان والو، یہ خوبصورت چہرے، یہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان، الحمدللہ یہ پیارے آقا کے عشق میں فدا ہونے والے، یہ وہ فدائین ہیں جو آج مرکز میں اپنی آخری رات پہرا دے رہے ہیں۔ ایمان والو، ان کی زیارتیں کرو، آج تو ان کی منتیں کر کے روکا، کل پتہ نہیں یہ کہاں کہاں جا کر اپنے جسم کے ٹکڑے لٹا کر پیارے آقا کا عشق بنانے والے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ریاض کہاں جا کر گرے گا، اس کی قبر کہاں بنے گی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ آفاق کہاں جا کر ٹکڑے ہوگا، اس یاسین کے ٹکڑے، اس بولے والے رضوان کا جسم کہاں جا کر ٹکڑے ہوگا۔ لیکن ایمان والو، ان کے چہرے یاد رکھنا، خدا کی قسم یہ سچے عاشق ہیں۔ ہمیں ان کی یاری پر فخر، ہمیں ان کی دوستی پر فخر۔ ہم پیارے آقا کے سامنے جولیاں پھیلا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے عاشق تھے، ہم ان کے یار تھے، یہ نکل پڑے، ان کے ٹکڑوں پر ہمارے ٹکڑوں کو بھی، ہماری بھٹکتی ہوئی زندگیوں کو بھی، ہمارے ناپاک وجودوں کو بھی کبھی قبول کر لینا، کہیں جا کر ہمارے بھی جسم کے ٹکڑے ہوں، کسی زمین میں جا کر دفن ہوں، جب حشر کا میدان لگے ہم اسی ذروں سے اٹھیں جن پر پیارے آقا کے قدم پڑے۔ خدا کی قسم تب عشق ہوگا، تب سچا ایمان ہوگا۔ ہاں ایمان والو، آج کی رات عاشقوں کے ساتھ، سچا عشق کرنے والوں کے ساتھ الوداع کرو ان یاروں کو۔ ہمارا تو دل ان کو کھو کھو کر پارے پارے ہو گیا، لیکن یہ سچے عاشق ہیں، یہ سچا عشق کرنے والے ہیں۔ ربا تو ان کے عشق کی برکت سے ہمیں بھی ایسا سچا ایمان دے دے، ہمیں بھی ایسا سچا ایمان دے دے، ہمیں بھی ایسا سچا ایمان دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔